اور آج انہوں نے گڑیاں لہرانے کی کوشش کی تو اس کا ہم نے حل میں نے یہ توڑ نکالا کہ میں نے ان کے آگے بوٹ کر دیا. تو لہٰذا جب بھی یہ گڑی نکالیں گے بوٹ ان کا منہ چھڑائے گی. گڑی اتارنا مشکل نہیں ہے، بوٹ نکالنا بار بار قومی اسمبلی کے اندر مشکل نہیں ہو جائے گا آپ لوگوں؟ نہیں، آج کل اسکیچر کے بوٹس ہیں، کڑک سے نکل آتے ہیں. اچھا، تو یہ آج آپ نے لہرایا بوٹ؟ جی ہاں، بوٹ لہرایا اور بوٹ کا جو نچلے والا حصہ تھا وہ شہباز شریف کی طرف تھا. کیا میسج تھا بوٹ کا، ذرا بتائیے گا ہمارے ویورز کو. یہ توشہ خانے کی بنیاد پہ گڑیاں لہراتے ہیں. ہم نے ان کو ان کی اوقات بتائی ہے کہ تم اس کے سہارے اس ایوان میں بیٹھے ہو. تو یہ چلتا رہے گا ایسے ہی احتجاج روزانہ کی بنیاد پر؟ جی چلتا رہے گا. ہمارا حق چھینا ہے اور حق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. بوٹ ہر وقت آپ اپنے ساتھ رکھیں گے؟ یہ نہیں ایک ٹانگ بوٹ میں ہو اور ایک ٹانگ باہر ہو، ہم اس طرح بھی چل سکتے ہیں. میرا ویسے بھی انتخابی نشان کر رہا تھا. احتجاج میں پائن ایپل بھی لے کے آئیں گے؟ پائن ایپل بھی تو ایک ہمارے سابقہ ممبر نے جو ہے توشہ خانہ سے لیے ہوئے ہیں. جی کل پائن ایپل لانا چاہیے تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی تشریف لائیں گی. گاڑیاں اور بلٹ پروف گاڑیاں تو نواز شریف سے زیادہ کسی نے لی ہی نہیں ہے. لیکن یہاں سے تو کٹے وچھے ویڑے اور یہ بھی چیزیں لی گئی ہیں، یہ بھی توشہ خانہ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. جی ہاں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں نا، کٹوں کا دودھ پی پی کے نا یہ خود ہی کٹھے ہو گئے. نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا صاحب کے ساتھ آمنا سامنا قومی اسمبلی کے اندر ہوا، کیسا فیل ہوا آپ کو؟ دیکھا جائے گا مولانا صاحب آگے کرتے کیا ہیں. نہیں، جو آپ کا آمنا سامنا ہو اس دوران بتائیے گا، کیا فیلنگز تھی، کیا کچھ احساسات تھے آپ کے ان کو دیکھ کر؟ دیکھیں، ان کو دیکھ کے ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ تین چار دفعہ وہ وزارت عظمیٰ کے مناصب سنبھال کر بھی ان کا جی نہیں بھرا ہے. یہ پھر بھی لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں. لہذا کسی چیز کی حد ہوتی ہے. انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ دی ہے اپنے بونا پن کو ثابت کرنے میں. مروت صاحب یہ بتائیں کہ ڈیلی بیسس پر آپ بڑے جج کے تیار ہو کے آتے ہیں، آج کل کون سے بیوٹی پارلر کا انتخاب کیا اور کیا کوئی وہاں پر لیڈیز تیار کرتی ہیں آپ کو؟ سیاسی سوالات بات یہ ہے کہ ہم اب اتنے نکر گئے ہیں کہ ہمیں کسی کی تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے. البتہ خوش لباس نظر آنا یہ میرے خیال میں ایک سنت ہے، اور اگر آپ کو اعتراض ہے تو نہیں، ہم کہتے ہیں آپ میاں صاحب کی طرح اور خوبصورت ہو جائیں. نہیں، میاں صاحب کی طرح تو اللہ کرے ہی نہیں. وہ خوبصورتی جو ہیں وہ لندن سے میک اپ آتا ہے نا، ہم اس کی بات کریں. اچھا، مجھے پتہ نہیں کہ ٹینٹ کے لیے میک اپ ایجاد ہو گیا ہے. سر ایک بتائیے گا کہ جو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں وہ تو دھڑا دھڑ جو ہے پنجاب کے جو ہے پولیس کو بڑا ٹھیک کر رہی ہیں، سبزیوں کے ریٹ چیک کر رہی ہیں، تھانوں کے جو ہے وہ چکر لگا رہی ہیں، بڑی مینجمنٹ کر رہی ہیں. تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ پنجاب کی جو عوام کو بڑا اچھا ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں، پنجاب کے عوام کو پولیس اصلاحات کی ضرورت ہے. تھانوں کی چیکنگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک پولیس ایکٹ نہ ملے. اس میں پولیس کو انڈیپینڈنس ملنی چاہیے، ساتھ میں چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہونا چاہیے. ہر ضلع میں ڈی پی او کے اوپر ایک پبلک کی کمیٹی ہونی چاہیے جہاں لوگوں کے حقوق پامال کریں، لوگوں کے گھروں میں گھسیں یا ان کے خلاف جتنی بھی شکایات ہو ان کا فوری طور پہ ازالہ ہونا چاہیے. پولیس والوں کو جیلیں ہونی چاہیے. پولیس والوں کو اختیارات کے ناجائز استعمال پہ نوکری سے نکالنا چاہیے. اور یہ 2-3 ماہ کے اندر پنجاب پولیس کی نوک پلک درست کرنی چاہیے. جو اگر کرنا چاہیں، ان سے تو کوئی امید نہیں ہے. پولیس کو تو یہ اپنے نوکر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. 2 سالوں میں انہوں نے پنجاب پولیس کو ایک غنڈے کا روپ دیا تھا. پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے اس کو استعمال کیا. آپ نے دیکھا ہمارے جلوسوں پر، جلسوں پر ہمارے امیدواروں، ہمارے پروپوزر سیکنڈر کے خلاف. تو لہٰذا ان سے کوئی اصلاحات جو ہیں ان کی توقع یہ نہیں. نون لیگ والے بھائیوں نے میٹھی میٹھی بریانی بنوائی ہے آپ کے لیے، کھانا پسند کریں گے آپ؟ یہ بریانی جو ہے اس پہ یہ لڑتے جھپٹتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے نا ابھی بھی لڑ رہے ہیں. تو بریانی تقسیم ہو رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، دل کر رہا ہے کھانے کے لیے. یہ بریانی جو ہے یہ نون کا خاصہ ہے. اچھا سر بتائیے گا کہ آج اسمبلی میں آتے ہوئے لوگوں نے لوٹوں کے ہار لے کے آئے، یہاں پہ پہنچے، لوٹوں کے بڑے بڑے ہار بنے ہوئے تھے.
آپ نے دیکھے ہیں اسمبلی میں پہنچے کس لیے منگوائے گئے تھے؟ لوٹوں کے استقبال کیا جا رہا ہے؟ لوٹے آئے تھے نا, بہت سارے لوٹے بھی آ جائے تھے, آپ نے ان کی کبھی شکلیں دیکھی ہوں گی. جو لوگ برے اعمال کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھے ہیں یا چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کو کوئی پریمیم نہیں دینی چاہیے, ان کے ساتھ کوئی جو ہے سہولت یا رعایت نہیں کرنی چاہیے. اچھا سر, آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ آ رہے ہیں اور عطا تارڑ بھی ایک دوسری طرف جا رہے ہیں, آپ کا ٹاکرا ہوتا ہے, جیسے ہی نعرے بازی شروع ہوتی ہے عطا تارڑ راستہ ہی چینج کر جاتے ہیں. آپ کا خوف چھا گیا مجھے لگتا ہے حکومتی بینچوں پہ. بس عطا تارڑ صاحب کو راستہ چینج نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹکرا جانا چاہیے تھا. نہیں ٹکرا کیا جانا چاہیے, اس کو ہمارے ساتھ گزرنا چاہیے تھا. اچھا, فنان اللہ صاحب بھی موجود ہیں, آپ کے سیاسی مخالف ہیں. صبح کافی خطرناک مسکراہٹ دے کے گئے ہیں آپ کے سوال پہ کہ آج آپ کا پھر پالا پڑنا شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور شرد المروت بھی موجود ہیں. تو کیا مکے چکے چلنے کے ارادے تو نہیں ہے کہیں آپ لوگوں کے دوبارہ سے؟ موقع ملے گا تو دیکھیں گے. مطلب تھیراپی ڈاکٹر شہر المروت کی طرح سے تھیراپی دیتے رہیں گے آپ, جو پہلے ڈاکٹر بن چکے ہیں, تھیراپی دیتے ہیں مریضوں کو. جن کو ضرورت ہوتی ہے تھراپی ان کو ملنی چاہیے. اچھا, نواز شریف ابھی جمعہ پڑھ کے ماشاءاللہ بڑے مسکراتے ہوئے چلے گئے. کل انہوں نے حلف اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے حلف اٹھایا ہے, جبکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جھوٹا حلف اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے اٹھایا گیا. یہ ملک کیسے ترقی کرے گا, مجھے یہ بتا دیں. پہلے یہ بھی تو پتہ کرو نا کہ انہوں نے جمعے میں نماز پڑھی ہے یا کچھ اور مانگا ہے. ہاں, وہ تو جو لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, جھوٹے الف ایوان میں پوری دنیا کے سامنے اٹھاتے ہیں, ان کی نمازیں کدھر قبول ہوں گی. اور ان کو علم ہے یہ مینڈیٹ چور ہیں, ان کو علم ہے انہوں نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا ہے, اور ان کو علم ہے کہ یہ جو چھوچو کا مربع حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے. شرم حیا تھوڑی بہت اگر ہوتی تو شاید یہ اس ایوان میں اپنے اجنبی ایم این ایس کو ساتھ میں نہ لاتے. لیکن عمران خان صاحب نے کل جیل میں ملاقات کے دوران کہا ہے کہ میں تمام ممبران سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے, ہمارے لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. تو کچھ جو ممبرز ملانا چاہتے ہیں ہاتھ اور ملاقاتیں کرتے ہیں کیمرے پہ آ کے, کیا میسج دیں گے ان کے لیے؟ ہاں, میرا خیال ہے خان صاحب کا حکم کہ ہم تابع ہیں, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سامنے آ کے ہاتھ آگے کر دیتا ہے تو روایتی رواجی سماجی آداب ہے کہ پہلو تھی نہیں ہو سکتی ہے. آج ڈپٹی کمشنر کو سزا سنائی گئی ہے, آپ ہی کی پٹیشن تھی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوئی ہے. ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی اور ایس ایچ او کو جو سزا ہوئی ہے وہ میری ہی پٹیشنز پہ ہوئی ہے, اور اس ایک فیصلے سے جو ہے پاکستان بھر کو ایک میسج دیا ہے کہ جتنے افسران ہیں وہ قانون کے دائرے سے ہٹ کے اگر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے تو قانون کا ہتھوڑا ان پہ بھی برسے گا. میں آنریبل جج جسٹس بابر ستار صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے دور میں اپنا نام بطور ایک آزاد منش جج کے ریکارڈ کرا دیا جبکہ عدلیہ سے لوگوں کی امیدیں دم توڑ رہی تھی. سلام ہے ایسے بہادر جج کو, قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہونے والے جج کو, اور اچھا ہے جو لوگ بے گناہوں کو بیچتے رہے, ڈی سی اور ایس ایس پی اسلام آباد خود بھی ذرا جیل کی یاترا کر آئیں اور سیلوں میں توڑے رہ آئیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جب بے گناہوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو پھر اس میں ایسا دور بھی آئے گا. آج علی امین گنڈاپور میں ابھی منتخب ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ, انہوں نے پہلے یہ آرڈر جاری کیا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو فیک ایف آئی آر ہیں وہ ساری ختم کی جائیں. جی ہاں, یہ پالیسی ڈیسیجن تھی ہماری کہ تمام 9 مئی اور 9 مئی کے بعد جتنے سیاسی کیسز درج ہوئے ہیں وہ سارے کیسز ختم ہو گئی. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کل احتجاج کی کال ہے لیکن فور کاسٹ یہ ہے کہ کل پورا دن بارش ہے اسلام آباد میں, تو کل کے حوالے سے آپ کا لاہے عمل چینج تو نہیں ہو جائے؟ نہیں, ہم تمام اسلام آباد اور راولپنڈی کے باشیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل احتجاج ہمارا بارش کے دوران بھی ہوگا. میں خود ادھر لیاقت باغ کے پاس آؤں گا اور وہاں سے ریلی کی قیادت کرتا ہوا ہم پہلے ہمارا پروگرام تھا کہ F9 پارک میں جا کے وہاں سے اسلام آباد پریس کلب آئیں گے, لیکن اب ہم لیاقت باغ سے سیدھا ہم اسلام آباد کلب آئیں گے. پنڈی کے عوام, فیملیز, خواتین و حضرات سے میری استدعا ہے
کہ لیاقت باغ میں اکٹھے ہوں. لیاقت باغ سے ہم اکٹھے انشاءاللہ